بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں فرزانہ خان سوشیولوجی ADP کے لیکچر میکس ویبر کے ساتھ، آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ میکس ویبر کے ہم 2-3 لیکچر پہلے لے چکے ہیں، اور اس کا نظریہ ہم نے اتھارٹی کا جو نظریہ تھا یا اختیار کا جو نظریہ تھا وہ ہم نے ڈیٹیل میں کر لیا۔ اب جو ہے وہ ہم میکس ویبر کا نیکسٹ نظریہ جو ہے دفتری حکومت کا نظریہ یا تھیوری آف بیوروکریسی، یہ ہم کریں گے۔ تھیوری آف بیوروکریسی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ میکس ویبر کا نظریہ ہے، اور اس کو اگر آپ عام ڈیلی لائف میں، اپنی روٹین لائف میں، عام زندگی میں اس کا اگر جائزہ لیں یا مشاہدہ کریں، یا ہمیں جن بھی اداروں سے واسطہ پڑتا ہے وہاں پر اسی نظریے کے ہمیں جو ہے وہ اصول نظر آتے ہیں۔ بلکہ اگر ہم آسان لفظوں میں یہ کہیں کہ دنیا میں کوئی بھی اگر ادارہ ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے، چاہے وہ بڑا ہے، چاہے وہ حکومتی ادارہ ہے، غیر حکومتی ہے، سرکاری ہے، جس طرح کا بھی وہ ادارہ ہے، اگر اس میں ہم اس نظریے کے مطابق جو اس کی خصوصیات بتائی گئی ہیں اگر ہم ان کو امپلیمنٹ نہیں کرتے تو اس کا مقصد کیا ہوگا کہ وہ ادارہ چل ہی نہیں پاتا، یا اس میں اتنی زیادہ خرابیاں یا اتنی زیادہ گڑبڑ دیکھنے میں آئے گی کہ وہ جو ہے وہ کام نہیں کر پائے گا، اور اگر وہ کسی طریقے سے اپنا آپ قائم بھی رکھتا ہے تو وہ زیادہ عرصہ قائم نہیں رہ پائے گا، اور اپنے ان ایفیکٹونیس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کے کسی کام نہیں آ پائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بیوروکریسی کی جو ہے وہ تعریف کیا ہے، کہ درجہ دار تنظیم کی وہ قسم ہے جس میں بہت سے لوگوں کے کام کو عقل کے ذریعے ترتیب دیا جاتا ہے، جو وسیع پیمانے پر انتظامی امور کے حصول کے لیے انجام دیتے ہیں۔ اس میں اب آپ خود دیکھیں کہ عقل کے ذریعے، یعنی کہ سوچ سمجھ کر پوری پراپر پلاننگ کے ساتھ مختلف لوگوں کو ان کے درجوں کے لحاظ سے، ان کے کاموں کی تقسیم کے لحاظ سے، کہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں بے شمار ادارے ہیں اور ہر طرح کے ادارے ہیں، اور بہت سے، اب ایک ادارے میں ایک شخص تو کام کرتا نہیں ہے، جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ 6 لوگ ہیں، چاہے وہ 4 لوگ ہیں، چاہے وہ 100 لوگ ہیں، چاہے وہ جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہیں، ان سب کو جو بھی ان کے کام ہوتے ہیں ان کے مطابق جو ہے ان کے کاموں کی تقسیم کی جاتی ہے، ان کو ترتیب دی جاتی ہے، اور پھر وسیع پیمانے پر جو ہیں وہ انتظامی امور ہیں ان کو چلایا جاتا ہے۔ اب انتظامی امور آپ دیکھیں کہ یہاں پر پھر ہم بات کرتے ہیں ایک اپنے سب سے چھوٹے یونٹ کی، یا آسان یونٹ کہہ لیں، سادہ یونٹ کہہ لیں، گھر ہے جو آپ کا، کتنا چھوٹا سا یونٹ ہے، جس میں میرے خیال میں دنیا میں اگر کہیں ہم کہیں کہ سنسیئر لوگ کہاں بستے ہیں، یا ایسے لوگ جہاں جو ایک دوسرے کے لیے سنسیئر ہوں، یا ایک دوسرے کے لیے، آپ دیکھیں کہ گھروں میں ہم ماں باپ، بچے، بہن بھائی ایک دوسرے پر کس طرح سے جو ہے وہ جان قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ مطلب اس قسم کی جو ایسوسیشن ہے، اس قسم کا جو ریلیشن شپ ہے، اس قسم کا جو سیکریفائز کرنے کا جو ایک جذبہ ہوتا ہے، یا ایک فیلنگز ہوتی ہیں جو ہمیں جوڑے رکھتی ہیں، وہ ہمیں کسی اور ادارے میں نہیں نظر آتی۔ لیکن اس میں یہ تمام چیزیں جو گاڈ گفٹڈ ہیں، جو فطری ہیں، جس میں بلڈ ریلیشن بھی انوالو ہے، اس میں بھی اگر انتظامی امور کو صحیح طریقے سے نہ چلایا جائے، اپنے گھروں کے نظام کو ٹھیک نہ کیا جائے، اور اپنی روٹین کو صحیح نہ کیا جائے، تو ہم وہ رزلٹس حاصل
نہیں کر سکتے کہ جو ہمیں کرنے چاہیے. تو اس لیے انتظامی امور کو اہلیت کے مطابق، قابلیت کے مطابق ڈویژن جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ کس میں کتنی صلاحیت ہے. تو دفتروں میں انتظامی امور کی تقسیم کے لیے تو ہم کوالیفیکیشن، سکلز اور ایکسپیرینس، یہ سب چیزیں بھی دیکھتے ہیں. عمرانیات کے ماہرین اس تصور کو ایک مخصوص ساخت کے لیے استعمال کرتے ہیں جس میں بہت سے لوگوں کو باہمی طور پر منظم کیا جاتا ہے. اس میں سرخ فیتے اور نااہلیت کو مسترد کر دیا جاتا ہے کہ یعنی کہ جب ہم کاموں کی تقسیم عقل کے مطابق کریں گے، اور ایک تو ہے کہ تقسیم کرنے والے کی عقل ہے، دوسرا ہے ان درجوں پر کام کرنے والے لوگوں کی قابلیت اور اہلیت ہے کہ وہ لوگ اس جگہ پر جو ہے وہ اپنی قابلیت اور اہلیت کے مطابق کام کریں گے، نہ کہ اقربا پروری کی وجہ سے یا کسی گورنمنٹ آفیسر کے کہنے پر یا کسی بھی کی بھی سفارش کی وجہ سے جو انہیں مقام ملتا ہے وہ اس پر کام نہیں کر سکیں گے. میکس ویبر نے سرکاری دفاتر کی کارکردگی کا انداز اس طرح بیان کیا ہے کہ ہمیں اس بیوروکریسی کی پوری طرح سے سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ کتنی امپورٹنٹ ہے یا اس میں کن کن چیزوں کو جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے. سب سے پہلے آپ کے یہ اسکرین پہ جو ہے وہ ڈویژن آف لیبر کا ایک چارٹ سا بنا ہوا آئے گا. آپ اس کو بھی دیکھ لیجئے، یہ آپ کو انٹرسٹنگ بھی لگے گا اور سمجھنے میں بھی آپ کی مدد کرے گا. اس میں جو ہم اس کی خصوصیات پڑھیں گے وہ اس کے اندر آتی چلی جائیں گی. ٹھیک ہے کہ اور پھر ہم اس کو بیوروکریسی کی جو تمام باقی خصوصیات ہیں اس کو بھی ہم ساتھ دیکھتے چلے جاتے ہیں. دفتری حکومت کی خصوصیات میں پہلا ہے قوانین و ضوابط. بیوروکریسی کا قانون و ضوابط کے گرد گھومتی ہے. دفتری معاملات، کاموں کی ترتیب، طریقہ اور معاملات سارے انہی قوانین کے تحت طے پاتے ہیں کہ کوئی بھی ادارہ ہے، کوئی بھی آرگنائزیشن ہے، اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ قانون اور ضوابط جو اس میں موجود ہوتے ہیں. دفتری معاملات ہیں، کاموں کی ترتیب ہے، طریقہ ہے، دوسرے معاملات سارے انہی قوانین کے تحت طے پاتے ہیں. افراد پر قوانین و ضوابط کا اطلاق ہوتا ہے. اب نہ صرف جو دفتری معاملات ہیں وہ ایک ترتیب کے ساتھ، ایک قانون کے ساتھ کام لوگوں سے لیا جاتا ہے، لوگ کام کرتے ہیں، لوگ ان قوانین کو فالو کرتے ہیں، ان آرگنائزیشنز کو کامیاب بناتے ہیں. اور دوسری طرف جو ہے جو دوسرے لوگ ہیں جو ان اداروں سے فائدہ اٹھاتے ہیں یا ان کے کام یہاں پر جو ہے وہ انجام پاتے ہیں اور وہ اپنے کاموں کو پورا کرتے ہیں یا اپنے کاموں کو جو بھی ان کا طریقہ کار ہوتا ہے اس کو بھی قانون کے دائروں میں اور قوانینی ضوابط کے تحت جو ہے وہ کیا جاتا ہے. جیسے دفتر کے آنے جانے کے اوقات ہیں، فیس جمع کروانے کے قاعدے ہیں، امتحانات دینے کے ضوابط ہیں. اب یہ وہ 3-4 آسان چیزیں آپ کے سامنے گنی گئی ہیں کہ جن کا آپ کے ڈیلی لائف میں آپ کا واسطہ پڑتا ہے کہ آپ کوئی بھی آفس دیکھ لیں، کوئی بھی آرگنائزیشن دیکھ لیں، اس میں قوانین کی جو ہے وہ پابندی کی جاتی ہے. اس میں قوانین کے مطابق جو ہے وہ آفس ایک مقرر ٹائم پر کام کرنا شروع کرتا ہے اور ایک مخصوص ٹائم پر بند ہوتا ہے. پھر آپ کی دیکھیں اسٹوڈنٹ ہیں تو ہم اسی لحاظ سے بات کریں گے کہ آپ اپنی جو فیس اگر ٹائم پر نہیں جمع کرواتے تو کس طریقے سے اس کے ساتھ فائن لگ جاتا ہے، یا کس طریقے سے کتنا عرصہ نہیں کرواتے تو. اور پھر یہ صرف یہ کہ وہ آپ کی فیس صرف ایک اکیلی کچھ 100 کچھ ہزاروں میں نہیں ہوتی، بلکہ اس کی وجہ سے آگے کتنے کاموں کو وہ جو چیز اگر ہم ٹائم پہ نہیں کرتے تو ڈسٹرب کرتی ہے. اسی طرح آپ کے
امتحانات دینے کے قواعد و ضوابط ہیں کہ اگر آپ امتحانات ٹائم پر نہیں دیتے، پراپر تیاری کے ساتھ نہیں دیتے، تو کس طریقے سے زندگی جو ہے وہ متاثر ہوتی چلی جاتی ہے۔ پھر ہے تقسیم کار اور تخصیص کار ہے۔ کاموں کی مرحلہ وار درجہ وار تقسیم ہوتی ہے۔ تمام افراد کے ذمے مختلف نوعیت کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اب یہ نہیں ہوتا کہ کسی بھی جگہ پر جو ہے وہ کام کسی ایک فرد کے ذمے لگا دیے جائیں یا ایک ہی طرح کی جو ذمہ داریاں ہوں گی، بلکہ جب آفس ہے، آرگنائزیشن ہے، کوئی بھی ادارہ ہے، تو اس میں مختلف نوعیت کے کام ہوں گے، مختلف طرح کی ذمہ داریاں ہوں گی، اور جب ذمہ داریاں مختلف ہوں گی تو ہمیں اس کے لیے جو اہلیت چاہیے یا جو کوالیفیکیشن چاہیے وہ بھی ہمیں ڈفرینٹ چاہیے ہوگی۔ اب ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ تمام کام جو ہے وہ ایک فرد کے یا کچھ لوگوں کے ذمے لگا دیے جائیں اور باقی لوگ کچھ نہ کریں۔ تمام لوگ اس نظام کا حصہ ہوتے ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا کردار ہوتا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جیسے ہم پھر اپنی آسان ترین مثال لیں گے جو ہم ڈیلی آبزرو آپ لوگ کرتے ہیں، جیسے کالج ہے۔ کالج میں دیکھیں کہ پرنسپل ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر کالج کے جو پڑھانے والے اساتذہ ہیں، پروفیسرز ہیں، کلرک ہیں، چپڑاسی ہیں، چوکیدار ہیں، یہ ان سب کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں اور اپنے اپنے کام ہیں، مختلف نوعیت کے کام ہیں۔ اگر یہ اپنے کاموں کو صحیح طریقے سے نہیں ادا کرتے کسی بھی لیول پر، تو بہت جو ہے وہ مشکلات ہوتی ہیں، بہت پرابلمس آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر اس طرح سے ادارے چل نہیں پاتے۔ آگے ہے تحریری قوانین۔ تمام قوانین و ضوابط، معمولات وغیرہ جو ہے وہ تحریری ہوتے ہیں، زبانی کلامی نہیں ہوتے، کہ تمام جو چیزیں ہیں، تمام جو قوانین ہیں وہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، ریٹن فارم میں ہوتے ہیں، وہ ان ریٹن فارم میں نہیں ہوتے۔ اگر وہ اس طرح سے ہوں تو پھر ہر کوئی جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑنے اور اپنے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، تو اس طرح سے بھی یہ معاملات یا جو امور ہیں، جو عوامی امور ہیں، ان کو چلانا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر آگے ہے درجہ وار تقسیم۔ کوئی بھی ادارہ ہے، کوئی بھی آرگنائزیشن ہے، اس میں افراد کی درجہ دار یا درجہ وار تقسیم ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ تمام کے تمام افراد ایک ہی درجے پر فائز ہوں اور کام سر انجام دیں، یعنی ادارہ بنتا ہی مختلف لوگوں کی کوآپریشن سے ہے، مختلف کاموں کی نوعیت سے ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سب کے کام ایک جیسے ہوں اور سب ایک طرح کی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہوں۔ اب کالج میں دیکھیں، جس طرح سے ہم نے پہلے مثال دی کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ کالج کے اندر، چاہے کالج چھوٹا ہو بڑا ہو، اس میں عہدوں کی، اس میں جو کاموں کی وہ تقسیم موجود ہوتی ہے، اور ان کاموں کے لیے یا ان سیٹس کے لیے وہی جو ہے وہ کوالیفیکیشن، وہی اسکلز چاہیے ہوتی ہیں۔ جیسے آپ کے کالج میں پرنسپل ہیں، وائس پرنسپل ہیں، مختلف شعبوں کے سربراہان ہیں، ٹھیک ہے، مختلف جو ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے جو سربراہان ہیں، لیکچررز ہیں، لائبریرین ہیں، ٹھیک ہے، لائبریری اٹینڈنٹ ہیں، ہیڈ کلرک ہے، اس کے علاوہ جو ہیں بہت سارے اور کلرک ہیں جو آپ کی کوئی فیس لے رہا ہے، کوئی آپ کے باقی یونیورسٹی سے ریلیٹڈ کام ہیں، کالج سے ریلیٹڈ کام ہیں، ان کو کام کیا جا رہا ہے، چپڑاسی ہیں، چوکیدار ہیں، اور سب سے آخر میں ہم ایک فرد کو جو کہ کسی بھی جگہ پر بہت ضروری ہے، چاہے وہ گھر ہے، ادارہ ہے، سویپر ہے، یعنی صفائی کرنے والا یا صفائی کا انتظام کرنے والا کوئی بھی شخص ہے، کہ کسی بھی ادارے میں جہاں پر اور بہت کام ضروری ہیں تو صفائی شاید ان میں سب سے زیادہ ضروری ہے، کہ ایسا ماحول میسر ہو، ایسی جگہ میسر ہو جہاں پر صاف ستھرے انداز میں بیٹھ کر کام کیا جا سکے۔ اب یہ تمام لوگ مل کر ایک کالج کے نظام کو چلاتے ہیں، ان کے درجات اور ذمہ داریاں ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں، اور
سب اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہے آپ کا واضح کردار۔ بیوروکریسی میں افراد کے کردار واضح ہوتے ہیں، جیسے ہم نے پہلے بات کی، تحریری ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ افراد کو یہ معلوم ہی نہ ہو کہ اس کے فرائض کیا ہیں، اس نے کیا کرنا ہے، اس سے وہ بخوبی واقف ہوتے ہیں، بلکہ صرف وہ افراد ملازم رکھے جاتے ہیں جو ان کاموں کو سر انجام دینے کے اہل ہوتے ہیں۔ یعنی کہ ہر چیز بالکل کلیئر ہوتی ہے، ہر چیز واضح ہوتی ہے، اس میں کسی بھی قسم کی جو ہے وہ نہ کام کرنے والے کو اور نہ جن کو کام دیا جاتا ہے کسی بھی قسم کی کوئی کنفیوژن آتی ہے۔ اگلا ہے تحریری نظام۔ جدید دفتر کا نظام تحریری دستاویزات پر منحصر ہوتا ہے، جنہیں فائل کہا جاتا ہے۔ اب آپ کو بھی پتہ ہے کہ فائل کے اندر ڈاکیومنٹس رکھے جائیں گے اور ان کو محفوظ کیا جاتا ہے، اور فائلیں اصل شکل میں دفتروں میں موجود رہتی ہیں۔ جس ادارے میں یہ فائلیں رکھی جاتی ہیں اسے بیورو یا دفتر کہتے ہیں، مگر اب ان فائلوں کی جگہ کمپیوٹر نے لے لی ہے کہ بہت سارا ڈیٹا جو ہے وہ کمپیوٹر میں محفوظ ہوتا ہے۔ لیکن آپ ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو ابھی بھی فائلوں کا جو اپنی اہمیت ہے، یا جو ڈاکیومنٹس کی اپنی اہمیت ہے ہارڈ کاپی کی، وہ ختم نہیں ہوتی، بلکہ وہ موجود رہتی ہے۔ پھر نیکسٹ آپ کا ہے غیر شخصی۔ اس نظام میں غیر شخصی ہونے کا عنصر پایا جاتا ہے، یعنی افسران مجاز ذاتی طور پر ان افراد کو نہیں جانتے جن کے مسائل دفتر میں نپٹ رہے ہوتے ہیں، جس سے اقربا پروری کا عنصر کم ہو جاتا ہے۔ اب اقربا پروری کیا چیز ہے یہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، کہ اپنے خاندان، برادری، اپنے جاننے والوں کو، جو آسان لفظوں میں تو ہوتا ہے نا کنبہ قبیلہ، اور اپنے دوست احباب، تو یعنی کہ اپنے لوگوں کو جو ریفرنس دینے کا یا ان کے کاموں کو کرنے کا جو ایک زمانے میں بہت رواج تھا، تو وہ نہیں پایا جاتا۔ اب آپ کسی بھی ادارے میں چلے جائیں تو آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ ادارے میں بیٹھا ہوا شخص کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کہاں رہتا ہے، بلکہ کام کروانے والے کا تعلق صرف اتنا ہی ہوتا ہے کہ کسی آفس میں گیا اور اس نے اپنا کام کروا لیا، اور وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں نے اتنا ہی کام کرنا ہے جتنا ان کے سامنے ریٹن فارم میں آتا ہے۔ ترقی کے مواقع، اب افراد کی جو کاموں کی ترتیب ہے وہ درجہ وار ہوتی ہے، ترتیب وار ہوتی ہے، تو ترقی کے مواقع بھی موجود رہتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان افراد میں محنت کرنے کا جو جذبہ ہے وہ موجود رہتا ہے، وہ اپنے فرائض بخوبی سر انجام دیتے ہیں۔ جیسے کسی بھی آرگنائزیشن میں جو ہے وہ ترقی کے مواقع موجود رہتے ہیں، ہر شخص جو ہے وہ اپنی کوالیفیکیشن کو بڑھاتا ہے، اپنی جو ہے وہ ایکسپیرینس کو بڑھاتا ہے، اور وہ مقررہ جو چیزیں جو ترقی کے لیے چاہیے ہوتی ہیں ان کو وہ پورا کرتا ہے، اور اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اگر یہ سارے کام میں کر لوں گا تو اس سے نیکسٹ جو ہے وہ گریڈ جو ہے یا جو عہدہ ہے وہ مجھے مل جائے گا، تو اس کے ساتھ ہی جو اس کی مراعات ہیں، اس کی جو سہولیات جو دی جاتی ہیں وہ بھی اسے مل جاتی ہیں۔ اچھا، مختلف شعبے ہوتے ہیں کہ بیوروکریسی میں بڑے دفاتر میں کام کی نوعیت کے مطابق مختلف شعبے جو ہے مخصوص کر دیے جاتے ہیں، جہاں متعلقہ نوعیت کے کام نپٹائے جاتے ہیں۔ رش سے بچنے کے لیے، بدنظمی سے بچنے کے لیے، افراتفری سے بچنے کے لیے، کاموں میں ڈیلے سے بچنے کے لیے، تاخیر کے قیمتی وقت سب سے قیمتی چیز ہے کہ جس کا ان ٹائم ہونا بہت ضروری ہوتا ہے کاموں کا، اس لیے مختلف جو بڑے ادارے ہوتے ہیں وہاں پر کاموں کی جو علیحدہ جو ہے وہ تقسیم کر دی جاتی ہے۔ جیسے آپ کو اس میں لکھا ہوا ہے معلومات کا سیکشن ہے، پلاننگ کا سیکشن ہے، اکاؤنٹس ہیں، انکوائری وغیرہ جیسے سیکشن موجود ہوتے ہیں۔ پھر ہم کالج کی مثال کے ساتھ پڑھ رہے تھے، تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جب آپ فارم لینے آتے ہیں، ایڈمیشن فارم، وہ آپ کو کہیں اور سے مل رہا ہے، جمع آپ نے کہیں اور کروانا ہوتا ہے، ایڈمیشن کرنے والے لوگ اور ہوتے ہیں، پھر جو فیس دینے والے لوگ اور ہوتے ہیں، مطلب کہ ہر
ایک جگہ پر مختلف، چاہے وہ ادارہ بڑا ہے چھوٹا ہے، کاموں کی اس میں ڈویژن کر دی جاتی ہے، اس میں تقسیم کر دی جاتی ہے تاکہ کام کروانے والے لوگوں کا بھی ٹائم ضائع نہ ہو اور کام جو کر رہے ہیں ان کو بھی کام کرنے میں آسانی ہو، تیزی سے جو ہے وہ کام اپنے ہوتے چلے جائیں۔ اب ویبر کے جو بیوروکریسی کے نظریے پر مختلف ماہرین عمرانیات نے اس کی تائید بھی کی ہے اور تنقید بھی کی ہے، اور اسی طرح سے اس کے فائدے نقصانات بھی موجود ہوتے ہیں کہ آپ اپنی بک کو دیکھیں۔ بیوروکریسی کے نتائج ہیں معاشی و معاشرتی اختلافات میں کمی ہوئی ہے کہ جب اداروں کا نظام پوری طرح سے سیٹل ہو گیا، اداروں کے اندر کام کرنے والے لوگوں کا تقسیم ہو گئی، تو تمام جو معاشی اور معاشرتی اختلافات تھے وہ آٹومیٹکلی ختم ہوئے۔ درجوں کے اختلافات میں اضافہ ہوا، لیکن لوگوں کا جیسے گریڈ ہو گئے، اگلے اسٹیپ پر جو ترقی ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ اختلافات جو ہے وہ زیادہ ہوتے چلے گئے۔ بیوروکریسی جمہوریت میں تصادم پیدا ہوا کہ اب آپ دیکھیں کہ جمہوریت بالکل اور نظام ہے جس میں لوگوں کو منتخب کیا جاتا ہے، ووٹ دیے جاتے ہیں اور کوئی بھی شخص جو ہے وہ منتخب ہو سکتا ہے۔ اب لوگ جن کو منتخب کرتے ہیں ان کی جو خصوصیات ہیں، خوبیاں ہیں، وہ ڈیفرنٹ ہیں، لیکن بیوروکریسی میں اداروں میں چلنے کے لیے بالکل مختلف خصوصیات ہوتی ہیں۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ یہ دونوں نظام ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں تب بھی ہم غلط نہیں کہیں گے۔ سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا کہ جب اداروں کے اندر کاموں کی ترتیب ہو گئی، تقسیم ہو گئی اور ادارے صحیح طریقے سے چلنا شروع ہو گئے تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا۔ لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی کہ اب ہمارا سرمایہ محفوظ ہے، اور وہ شش و پنج میں سے نکلنے جب لگے، جب جس زمانے میں یہ نظریہ دیا گیا یا جب اپلائی ہونا شروع ہوا اس زمانے میں کچھ حالات اس قسم کے ہوئے ہوں گے۔ اب تو ہر چیز سیٹلڈ ہے، اسٹیبلشڈ ہے۔ تعلیمی اور مذہبی اداروں میں عقل و دانش کا کہ جو بھی تعلیمی ادارے ہیں، مذہبی ادارے ہیں، ہر شخص نے اپنی جو ہے وہ اہلیت کو بڑھانے کی کوشش کی، اور اتنے زیادہ لوگ جو ہے وہ پڑھے لکھے اور ایکسپیرینس لوگ ہوتے ہیں کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں دوسرے سے آگے بڑھتا چلا جاؤں۔ اقدار کے نظام میں عقل و دانش کا اضافہ ہوا کہ جو ہماری سوشل ویلیوز ہیں، ہمارے جو نارمز ہیں، اس میں بھی ہم اپنی عقلوں کے مطابق جو ہے وہ اضافہ کرتے چلے گئے۔ میکس ویبر کہتا ہے کہ بیوروکریسی والا معاشرہ غیر شخصی ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں کاموں کو امپورٹنس دی جاتی ہے اور جو کارکردگی ہے اس کو دیکھا جاتا ہے، اس میں سماجی تنظیم پائی جاتی ہے، سماجی ضبط ہوتا ہے، اور صنعت و حرفت کی ترقی کے ساتھ ساتھ لوگوں کی معاشی ضروریات پوری ہوتی ہیں کہ جب معاشرے میں بڑی تعداد میں ادارے کام کر رہے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں، لوگ بھی سیٹسفائیڈ ہیں کہ اہلیت کے مطابق جو ہے ہمیں کام مل بھی جاتا ہے، ترقیاں مل جاتی ہیں، تو اس طریقے سے پھر لوگ اپنی کارکردگی کو بڑھانا چاہتے ہیں، اور جہاں پر صنعتیں ترقی کریں گی، ٹیکنالوجی آگے بڑھے گی، وہاں پر لوگوں کی ضروریات بھی آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ اسی کے ساتھ آج کا ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے یاد کیجئے اور اپنے جو ہے وہ صحیح طریقے سے اس کو سنیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ۔